کی بدعت، شیطان کی تزیین بدعت ہے، تشکیک شرک اور الحاد ہے۔ تو شیطان کے بڑے ہی دو ہتھیار ہیں، ایک ہے بدعت اور دوسرا شرک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس اور شیطان کے خلاف میدان میں کھڑا ہونا یہ جہاد ہے دوسرے نمبر کا، اور یہ بھی جہاد ہے، جہاد فرض عین ہے، ہر آدمی پہ یہ جہاد فرض ہے۔ تیسرا جہاد ہے مشرکین کے ساتھ، اور چوتھا دشمن مبتدئین، منافقین، منافق بینا بین لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہ جہاد بالمنافقین اور جہاد بالکفار بالمشرکین، مشرکین اور کافروں سے جہاد اور منافقین سے جہاد۔ تو اس میں پھر تین درجے ہیں۔ ایک درجہ تو کافر کے ساتھ بھی رکھنا ہے، منافق کے ساتھ بھی، اور وہ ہے دل کی نفرت، دل سے جہاد بالقلب، دل سے نفرت، مشرک کی بھی ذہن میں نفرت ہو اور منافق کی بھی نفرت ہو۔ تو یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ اگر نفرت نہیں، مشرک کی، منافق کی، بدعتی کی نفرت دل میں نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان اور مشرک کے ساتھ محبت اور دوستی جمع نہیں ہوتا، ایمان اور بدعتی کے ساتھ پیار اور محبت اور دوستی جمع نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا درجہ یہ منافق کے ساتھ بھی فرض ہے، مشرک کے ساتھ بھی فرض ہے، بدعتی کے ساتھ بھی فرض ہے، اور یہ وہ جہاد بالکفار والمنافقین والمبتدئین تینوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کا یہ کم از کم درجہ ہے، اقل درجہ ہے ایمان بچا، کہ ان تینوں سے پوری نفرت ہو۔ خنزیر سے اتنی نفرت نہیں جتنا مشرک اور بدعتی اور منافق سے نفرت ہو۔ اگر یہ نفرت موجود ہے، یہ برات موجود ہے، تو ایمان ہے، اگر نہیں تو پھر یہ خود منافق ہے، اس کے اندر ایمان نہیں۔ بے شک بے شک۔ دوسرا درجہ ہے جہاد لسانی، زبان سے جہاد کرنا، اور زبان سے جہاد کیا ہے؟ مسئلہ حق بیان کرنا، مشرک کے سامنے توحید کھول کے بیان کرنا، مبتدع کے سامنے سنت کھول کے بیان کرنا، اس کی بدعات پہ رد کرنا، شرک پہ رد کرنا، اور منافق کی مداہنت پہ رد کرنا، اور منافق کی ان چالوں سے اہل ایمان کو واقف کرنا، یہ ہے جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہ علماء پہ تو سب پہ فرض ہے، علماء ربانیین پر، اور ہے بھی فرض عین، لیکن عوام الناس جو مواحد ہیں مسئلہ سمجھنے والے، حتی الامکان ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ منافق، مشرک اور مبتدع کے ساتھ زبانی جہاد کرے، اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں شعبے زبان سے بیان کرنا، اور یہی دعوت بھی ہے، اور اسی کا نام تبلیغ بھی ہے، یہی دعوت اور تبلیغ ہے۔ ہاں بھی کیا بٹن بھول گیا ادھر، پچھلے جمعے پہ جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑا کر، باقی سارے بٹن بند کر، صرف وہ آواز والا کھولا اور دوسرا۔ تو اور تیسرا درجہ ہے جہاد بالید،
ہاتھ سے جہاد کرنا. ہاتھ سے جہاد ہوگا کافر اور مشرک کے ساتھ اور مبتدع کے ساتھ، بدعتی زندگی کے ساتھ. اور جو منافق ہے اس کے ساتھ جہاد لسانی اولین ہوگا، اور اگر کہیں موقع آیا تو پھر تھوڑا بہت ید بھی استعمال ہوگا، ہاتھ بھی. تو کافر کے ساتھ اور مشرک کے ساتھ کون سا جہاد ہے؟ جہاد بالید. یہ اول نمبر ہے، اور یہ سب سے پہلا فریضہ ہے اسلامی حکومت کا، اسلامی حکمرانوں کا، کہ وہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جہاد کریں گے. تو پہلی بات تو یہ میں نے عرض کی کہ جہاد کا مفہوم کیا ہے. تو شریعت کے عرف میں جہاد، جتنے محدثین نے کتابیں لکھی حدیث کی یا فقہ کی کتابیں ہیں، تو جہاں پر عنوان الجہاد کا آتا ہے تو وہاں جنگ اور قتال کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، وہاں کوئی دوسرا مسئلہ بیان نہیں ہوتا. تو عرف شریعت میں جہاد کا معنی دشمن سے قتال کرنا، کافر اور مشرک سے جنگ کرنا اور لڑائی کرنا، یہ شرعی معنی ہے جہاد کا. باقی پر جہاد کا اطلاق مجازی ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس معنی پر شرعی اعتبار سے حقیقت جہاد یہی ہے عرف شریعت میں کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنا اور قتال کرنا. یہ تو جہاد کا مفہوم ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کیوں کیا جاتا ہے. لفظ تو جہاد کا ہر ایک استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں. اور بھائی اس کو سیٹ کر، کیسا کر ہے، ایک دن یاد ہوتا ہے دوسرے دن بھول جاتا ہے. اس کو تو جہاد جو ہے، الیکشن والے بھی کہہ رہے ہیں جہاد، سیاسی پارٹی ان کے الگ جہاد. تو جہاد کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے جہاد ہوتا ہے؟ تو اچھی طرح سن لو، جہاد ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ. جہاد کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی توحید بلند ہو، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے. اور یہ خود صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آدمی کئی اغراض کے لیے لڑتا ہے، کئی مقاصد کے لیے لڑتا ہے، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میں جہاد کر رہا ہوں، ہر لڑائی کو جہاد بنایا ہوا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود متعین کیا کہ من قاتل، جس آدمی نے قتال کیا اور مقصد کیا تھا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس نیت، اس مقصد کے لیے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور توحید اونچی ہو جائے، شرک مغلوب ہو جائے، کفر مغلوب ہو جائے، اور لا الہ الا اللہ یہ بلند ہو جائے. جو اس کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، فرمایا ہوا فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا. اور جو دیگر ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے ڈرون کی قیمت بڑھانے کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے میزائلوں کو چیک کرنے کے لیے لڑتا ہے، یا اپنے اسلحہ کی قیمت یا نورہ کشتی لڑتا ہے، تم یوں کرو ہم یوں کرو، تو فرمایا یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس کا نام فساد ہے. اس کا نام فساد ہے. جہاد فی سبیل اللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، شرک مٹ جائے، کفر مٹ جائے، اور کم از کم کفر اور شرک کی بدماشی
یہ بد ہو جائے، فرمایا قاتلو حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنے کا کیا معنی؟ کہ فتنہ نہ رہے۔ اگر عرب کا جزیرہ ہو تو شرک نہ رہے، اور عرب سے باہر کی بات ہو تو فتنے کا مطلب کفار کی بدماشی نہ رہے، اور کافر کا جبر و ظلم نہ رہے۔ کافر رہے لیکن مغلوب ہو کر رہے۔ جزیرہ عرب میں کافر کو رہنے کی اجازت ہی نہیں۔ اخرج المشرکین اخرج الجہود من جزیرۃ العرب، اور فرمایا جزیرہ عرب یہ مرکز اسلام ہے، اس میں جزیہ بھی نہیں۔ کوئی کافر ذمی بن کے بھی سرزمین عرب اور جزیرہ عرب حجاز میں نہیں رہ سکتا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، حتیٰ کہ کوئی کافر حرم کی باؤنڈری کراس ویسے بھی نہیں کر سکتا، ویسے بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جہاں مرکز توحید ہے، جہاں دو دین جمع نہیں ہوں گے، اس لیے جو عرب کے مشرک تھے ان پر جزیہ نہیں ہے۔ جزیہ ہوتے ہیں صلح پر، ان کے ساتھ نہ صلح ہے نہ جزیہ ہے، نہ انہیں ذمی بنانا ہے۔ ان کو عرب میں مرکز توحید کے پڑوس میں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ڈنڈے سے نکالا تھا اخرج الجہود، اور آپ کی یہ وصیتوں میں سے تھا کہ یہودی ان کو نکالو۔ مشرکین تو سارے ویسے جو بدماش تھے وہ مارے گئے اور دوسرے مسلمان ہو گئے، یہودی باقی تھے۔ یہودی اس وقت کے نکلے ہوئے اب تک نکلے، اب تک ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں جانا، جائیں گے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، عرب کے علاوہ عجم کا قانون یہ ہے، فتنہ کا جب مراد یہ ہوگا تو اس فتنہ سے مراد ہے کفر کا زور، شرک کا زور اور بدماشی جب تک قائم رہے گی، قاتلو، اس وقت تک تم لڑتے رہو۔ یکون الدین کلہ للہ، یکون الدین، اور دین کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب تک غیر اللہ کے مزار باقی ہے، غیر اللہ کے دربار باقی ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے مراکز قائم ہیں، فرمایا قاتلو حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ جب تک اللہ کی توحید بلند نہ ہو جائے اس وقت تک تم پہ قتال اور جہاد کرنا فرض ہے۔ تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کی توحید کی سربلندی، یہ اصل ہے جہاد۔ اب تیسرا مسئلہ ہے کہ مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد کیا معیار قرآن نے کیا ذکر کیا کہ مجاہد کون ہوگا، کون جہاد کرے گا؟ تو سورہ انفال میں، آج تو سارا مضمون ہی سورہ انفال کا ہے، تو سورہ انفال کی شروع میں اللہ رب العزت نے مجاہدین کے کچھ اوصاف بیان کیے کہ جہاد کون کرے گا۔ ابتدا میں انہی سے شروع کیا، فرمایا انما المؤمنون، یہاں المؤمنون سے مراد وہی ہے جن کو آگے بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا اسی صورت میں، اور صورت کا مضمون جہاد ہے، تو المؤمنون مومن ہوتے ہی مجاہد ہے، اور مجاہد کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ مشرک مجاہد نہیں ہوتا، مشرک لڑتا ہے لیکن مجاہد نہیں، ہر لڑنے والا مجاہد نہیں ہوتا۔ مجاہد کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان خالص ہو، کوئی منافق مجاہد نہیں، کوئی مشرک مجاہد نہیں، کوئی بدعتی زندیق ملحد مجاہد نہیں۔ مجاہد وہ ہے جس کا ایمان خالص ہے، شرک سے بھی پاک ہے،
बिदअत से भी पाक है, निफाक से भी पाक है। इसलिए पहला लफ्ज ही जिक्र किया, इन्नमल मुमिनून। तो कौन से मोमिनून? आगे कुरान खुद वजाहत कर रहा है, क्योंकि सारे कहते हैं ना हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं। अब कुरान मेजार बयान कर रहा है कि मोमिन कौन से वाले मोमिन? वो भी कह रहे थे कि आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। एक पार्टी ने कहा था हम ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर। कहने वाले कह रहे हैं और अल्लाह फरमाते हैं वमा हुम बिमुमिनीन। ये ईमान का दावा करने वाले, इनको रत्ती जितना ईमान भी नसीब नहीं हुआ। बेमुमिनीन, ये बात ताकीदे नबी के लिए जरा भी मोमिन नहीं, बिल्कुल ईमान की रत्ती नसीब नहीं हुई। या अल्लाह ये क्या मामला हुआ? वो तो कह रहे हैं हम मोमिन हैं। आज भी है जी। जमात का नाम भी इस्लामी रखा हुआ है, इस्लामी जमात, फलानी जमात, और किसी ने नाम रखा है मोमिनीन। बोलते भी हो मोमिनीन, अपने आप को मोमिन कहने वाले। फरमाया कोई मोमिन नहीं, चिट्टे बेईमान, रत्ती जितना ईमान भी नहीं। अल्लाह क्यों? फरमाया मेरा मेजार जे, मेजारे ईमान जे आमिनू कमा आमनन्नास। हजार दफा ईमान का दावा करो, नारे लगाओ ईमान के, दाढ़ियां बेशक नाक तक लंबी कर लो, मोटी मोटी पगड़ियां, चार थान सर पे बांध लो, या बिल्कुल जो मर्जी शक्ल अख्तियार कर लो। ईमान का मेजार मोहम्मद के सहाबा हैं। जब तक इस तराजू पे अपने ईमान को नहीं तोलोगे, इस कसवटी पे नहीं लाओगे, आमनन्नास, उस वक़्त तक ईमान की रत्ती नसीब नहीं होगी। बेशक आले हदीस कहलवाते रहो, बेशक मौदूदी के चेले कहलवाते रहो, बेशक किसी यहूदी के चेले कहलवाते रहो, जब तक सहाबे किराम को मेजारे हक नहीं मानते, मेजारे ईमान मानकर उनकी तरह ईमान नहीं लाते, उस वक़्त तक ईमान नहीं। दावे से ईमान नहीं होता। ये कलमा गो है, ये कलमा गो है, जिनको नमाजें भी पैगंबर करीम के पीछे पढ़ रहे हैं और ज़कातें भी दे रहे हैं, बज़ाहिर कानून भी माना हुआ है, लेकिन फतवा ये आता है इन्नहुम कफरू बिल्लाह, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। ये अंदर से पक्के काफिर हैं। कलमा बचा गया नहीं, तुम्हें तो पढ़ाया गया कलमा गो को काफिर न करो। ये कलमा गो है, नमाजी भी है, दाढ़ियां भी रखी हुई है, हाजी भी है, उम्रा करने वाले भी है। तो क्या है? इन्नहुम कफरू बिल्लाह, और उधर मा हुम बिमुमिनीन। चलो बात लंबी ना हो जाए, सूरह अनफाल कह रही है कौन मोमिन होगा? मुजाहिद का ईमान कैसा होगा? फरमाया ये वो मोमिन है अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह की तौहीद बयान की जाए, अल्लाह की अजमत बयान की जाए, और अल्लाह की अजमत अल्लाह की तौहीद है, और जब अल्लाह की तौहीद का मसला आए, वाजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल अल्लाह की अजमत से लबरेज हो जाते हैं और दिल कांपने लगते हैं। वाजिलत कुलूबुहुम, और फिर कांपते हुए क्या बनता है? कांप कर पहले दिल में खशियत आती है, अल्लाह के जलाल और अल्लाह की अजमत से इनके दिल पुर होते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? अला बिज़िक्रिल्लाह
تطمئن القلوب. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا قرآن سن کے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. میوزک والا مجاہد نہیں ہوتا، ملی نغمے سن کے طبلوں والا مجاہد نہیں ہوتا. مجاہد وہ ہوتا ہے جس کے دل کی غذا اللہ کا قرآن بن جائے، اللہ کی توحید بن جائے. آج لوگوں نے جہاد کو مذاق بنا دیا، صرف مذاق کے طور پہ جہاد کا نام لیتے ہیں. کسی نے میزائل ٹیسٹ کرنے ہیں، قیمت بڑھانی ہے، کسی نے اپنا سسٹم چیک کرنا ہے، وہ کہہ دیتا ہے جی جہاد ہو رہا ہے، غزوہ ہند شروع ہو گیا. غزوہ ہند ہو چکا ہے. یہ مولوی جو تمہیں لارے لگا رہے ہیں نا، غزوہ ہند جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اور ہند میں پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے. یہ سارا ہند سندھ سارا ہند ہے. چلو خیر، اس پہ میں بیان کروں گا. غزوہ ہند کی جو روایات آتی ہے تو وہ اگلے جمعے پہ بیان ہوگا. ذرا آپ ابھی سورہ انفال سے گزرے. صرف ایمان کا دعویٰ نہیں، ایمان کا معیار سمجھنا ہے کہ جب قرآن سنے تو مطمئن ہوں، قرآن سن کے مطمئن ہو جائیں. وہاں پر تطمئن القلوب، ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان بڑھتا ہے. اطمینان قلبی یہ ہے زیادت ایمان. وہ غیر مقلد جو کہتے ہیں بے وقوف کہ ایمان پہلے 2.5 انچ ہوتا ہے پھر 3 انچ ہو جاتا ہے، یہ انچوں والا ایمان نہیں. ایمان بڑھنے کا مطلب ہے اطمینان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی تازگی بڑھ جاتی ہے، ایمان کی خوشبو بڑھ جاتی ہے. ایمان بڑھتا ہے لیکن ایمان کوئی انچوں سے نہیں تولا جاتا، جب فوٹ نہیں مارے جاتے. ہمارے غیر مقلد بھائیوں نے سمجھا ہے کہ پہلے 1 فٹ ہوتا ہے پھر 2 فٹ بن جاتا ہے. یہ بڑھتا ہے اور کم اس طرح ہوتا ہے. کمیت کے اعتبار سے ایمان بڑھتا ہے لیکن اطمینان کے لحاظ سے، تازگی کے لحاظ سے، اور ایمان میں جدت آتی ہے اور ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. جس طرح گلاب کا پھول ہو، اور گلاب کا پھول وہ ذرا کمایا ہوا ہو، کملایا ہوا ہو، اور اوپر شبنم کے قطرے پڑے، اوپر سے بارش آ جائے اور رحمت والی بارش، جب اس پہ بارش آتی ہے اس کی رنگت نکھر جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے. تو اسی طرح ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ کئی پر تو الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ ابلم تو میں صاحب یہ کیوں کہا؟ اللہ کو پتا تھا تو یہ تو میرا خلیل ہے، پکا مومن ہے، امام المومنین ہے. اللہ نے بتایا کہ کوئی بے ایمان کو شک نہ پڑ جائے، بار بعد میں کوئی بک بک نہ کرے. جس طرح ماسٹر اکاڑوی کو شک پڑ گئی ہے، تو ماسٹر اکاڑوی کہتا کہ حضرت عزیر نے جو کہا نا انا یحیی ہذہ، انا یو کیا تھے بعد موتہا، اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے؟ کہتے ہیں جو کوئی کافر تھا جو عزیر نہیں تھا. یہ ماسٹر اکاڑوی کی تھا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد، کہتا ہے یہ مسلمان سوال نہیں کر سکتا ہے، یہ کافر کا سوال ہے. لہذا یہ عزیر نبی نہیں تھے، کافر تھے ماسٹر. یہ ماسٹر امین اکاڑوی کا ٹوٹ گیا. کیوں کہ اسے پتا ہے نا کہ پھر اگر حضرت عزیر کا واقعہ ثابت ہو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ 100 سال تک دفن بھی نہیں ہوئی، زمین کے اوپر رہے، نہ سورج کے آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا، موسم بدلتے رہے حضرت کو پتہ نہیں چلا، بادل گرجتے رہے پتہ نہیں چلا، بارشیں برستی رہی پتہ نہیں چلا، اور پتہ چل گیا کہ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے اور قبر میں دفن نہ بھی ہو تو دنیا کے حال کا پتہ نہیں چلتا.
ہے بھی زمین کے اوپر. بے شک بے شک. اتنا صاف مسئلہ تھا. اس نے کہا یہ کافر ہے. بے ایمان ہے, یہ ماسٹر ہے, کہتے کافر ہے. میں نے کہا پھر بھی فرق تو نہیں پڑے گا, تیرا تو عقیدہ ابو جہل سنتا ہے, تیرا تو عقیدہ ہر کافر سنتا ہے. جب دلیل دیتے ہیں تو ابو جہل والی نہیں دیتے. بریلوی ٹبر اور ہمارے للڑ برادری, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی دلیل ابو لہب ہے, ان کی دلیل ابو جہل. پتہ نہیں تم سمجھے بھی ہو. ان کی مین دلیل کون ہے؟ ابو لہب. ابو لہب نے میلاد منائی اور ان کی مین دلیل ابو جہل. ابو جہل نے سنا تھا تو ہمارا دادا بھی سنتا ہے, ہمارا دادا کوئی ابو جہل سے کم نہیں. دلیل ہوئی. آ جاؤ واپس. اذا ذکر اللہ, جب اللہ کی توحید بیان کی جائے, وجلت قلوبہم, وجلت قلوبہم, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب پڑھی جائیں مجاہد کے سامنے. مجاہد وہ ہوتا ہے ایمان ایسا ہو کہ پورے قرآن پہ ایمان رکھتا ہو, قرآن کے بعض حصوں پہ نہیں, بعض حصوں پہ نہیں, بلکہ آیاتہ, قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں, اور پڑھنے والا کوئی ہو اور آیت کوئی ہو, اور بالخصوص توحید والی آیتیں زادتہم ایمانا, زیادہ کر دیتی ہیں وہ آیات ان کے ایمان کو. اور ایک وہ پارٹی بھی ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ, اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون. یہ ہیں المؤمنون, وہ ہیں لا یؤمنون. یہ ہیں المؤمنون, وہ ہیں لا یؤمنون. فرمایا کافر وہ ہوتا ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ سن کے اس کے دل میں اس کی نفرت آنے لگے, اس کا چہرہ بگڑنے لگے, کہتے ہیں اے حصہ کیوں پڑھے, یہ آیت کیوں پڑھی ہے, اور آیت کیوں نہیں پڑھی, یہ والی آیت کیوں پڑھی ہے. اگر قرآن کا کوئی حصہ سن کے دل پریشان ہو گیا ہے, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, اللہ کا فتویٰ ہے, وہ آدمی کافر ہے. وہ مجاہد نہیں بن سکتا. مجاہد ہوگا تو اللہ کی توحید والا مجاہد ہوگا, جس کے دل میں اللہ کی توحید رچ بس گئی ہے اور پکا مواحد ہے, اور اس کے دل میں غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے یا علی حیدری اور نعرہ حیدری کہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا, اس میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں. جیسے یہ مشرک ہے جیسے وہ مشرک ہے. غیر اللہ کی پکار والا وہ مجاہد نہیں ہوتا, چاہے کسی پیغمبر کی پکار کرے وہ بھی مشرک ہے, حضرت علی کی پکار کرے, غازی عباس کی پکار کرے. اس لیے موحد کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے. تو مجاہد کے لیے پہلی شرط ہے کہ کٹر مواحد ہو. مشرک کا کم جہاد کرنا نہیں, نہ مشرک جہاد کر سکتا ہے. جہاد وہی کرے گا جس میں ایمان کی سپرٹ ہوگی, توحید رچی بچی ہوگی. رچی اس لیے ذہن میں رکھ لو کہ پہلے دیکھ بھی لیا کرو کہ مجاہد ہے تو. لڑنا تو کمال نہیں ہے نا, ابو جہل بھی لڑا تھا, بہادری سے لڑا تھا. تو آپ کو پتہ ہے ابو جہل تو بہادری سے لڑا, جب گرا نا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے, گردن کٹنے لگی. شکر صوفی وہاں کوئی نہیں تھا. بیچارہ مر گیا. ٹھیک ہے چھوڑ.
ابن مسعود نبی کا صحابی تھا، یہ بھی سبحان اللہ، پیغمبر کا ہر صحابی مجاہد ہے، سینے پہ چڑھا بیٹھا ہے۔ منظر کیسا ہوگا؟ ابو الحکم اور چیف جسٹس اور اس وقت آرمی کمانڈر ان چیف بھی ہوا، جی نیچے پڑے حاجی صاحب، اور ابن مسعود کا وجود بھی پتلا سا تھا، ہاں جی، اوپر چڑھا۔ اب اس نے دیکھا کہ بچتا نہیں، کہتے ہیں ذرا گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے۔ اللہ ہیں، ابھی تک بھی بے ایمانی نکلی نہیں سرداری والی، گردن لمبی کر کے کاٹنا۔ تو مرنا لڑنا کمال نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ لڑنا ہے کس مقصد کے لیے، سبحان اللہ، لڑائی کا مقصد کیا ہے اور لڑے گا کون، مجاہد کون ہوگا؟ مجاہد وہ ہے جس کا دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے، وہی کلمہ توحید کی بلندی کے لیے لڑے گا۔ کوئی مشرک جہاد نہیں کر سکتا اور کوئی منافق جہاد نہیں کر سکتا، کوئی بدعتی جہاد نہیں کر سکتا۔ جہاد کرے گا تو خالص توحید والا کرے گا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، توحید میں جارے، اور توحید کا نصاب قرآن ہے۔ قرآن سے غداری کرنے والا مجاہد نہیں ہوتا، سارے قرآن پہ ایمان ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مجاہد وہ ہوتا ہے اس کا تلوار پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، ایٹم بم پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، اس کا اپنے طیاروں پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، امریکہ پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، برطانیہ پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ علی ربہم، علی ربہم کو مقدم کر دیا، صرف اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جو دیکھے جی برطانیہ کیا کہے گا، امریکہ کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ مجاہد حقیقی وہ ہے کہ جو میدان کارزار میں آ جائے۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں آگے نمونہ بیان کیا، علی ربہم یتوکلون، بدر کا واقعہ بیان کیا، اسی سے آگے بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور فرمایا کن مومنین کی بات ہے؟ المومنون، ان کی صفتیں تو یہ ہے، اور اگر ان مومنوں کو آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ مومن بدر میں کھڑے ہیں، وہ بدری مومن ہیں۔ اور مجاہد جو ہوتا ہے جو بدری مومن ہو، کوئی ایٹم بم بھی پاس نہیں، ایٹم بم تو چھوڑو، کوئی تلواریں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، 313 کے قریب یہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت اتنی ہے، ایمان سے سینے لبریز ہیں، اور مقابل کفر پوری قوت کے ساتھ اور پوری تعداد کے ساتھ چڑھائی کر کے اکڑ کے آیا ہے، اور نغمے بھی پڑھ رہا ہے، گانے بھی گا رہا ہے، رنڈیوں کو بھی نچا رہا ہے، طوائف کو بھی ساتھ لایا ہے، اور پورے کبر و غرور سے بھرا ہوا مست دشمن وہ سامنے ہے، اور 313 نہتے ایک طرف ہے، اور میدان جنگ کا نقشہ بھی ایسا ہے، ادھر کچی مٹی ہے، انہوں نے پکی زمین پہ قبضہ کیا، ادھر پانی کوئی نہیں، انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا، ادھر وضو کا پانی بھی نہیں ہے، غسل کا پانی بھی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، قبضہ بھی مشرکوں کا، دبدبہ بھی بظاہر مشرکوں کا۔ لیکن مجاہد کا حوصلہ کیا ہے؟ پیغمبر کریم مشورہ کرتے ہیں تو مجاہد کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہیں، سبحان اللہ، قوم موسیٰ ہم نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا اذهب انت بربک فقاتلا، اور پیغمبر کریم کو صحابہ عرض کرتے ہیں لو امرتنا ان نخوض البحر
اگر آپ ہمیں حکم دے کہ سمندر میں چھلانگے لگا دو لَخُذْنَا، ایک سیکنڈ بھی ہم دیر نہیں کریں گے، لمحہ بھر بھی دیر نہیں کریں گے، ہم سمندروں میں بھی چھلانگے لگا دیں گے۔ یہ ہیں المؤمنون، ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، اور یہی قوت بدر میں تھی۔ ہوا کیا، ادھر یہ جب پکے رہ گئے، مضبوط ہو گئے، اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو بھی اتار دیا۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا، تم بھی ذرا جاؤ نہ دیکھ کے آؤ۔ کہتے تھے نا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم نے کہا تھا، اشکال کیا تھا، اب ذرا آنکھوں سے دیکھ لو، 300 ہیں، ہزاروں سے مقابلہ ہے، اسلحہ نہیں، حتیٰ کہ جوتے بھی نہیں، کپڑے بھی پورے نہیں، اور قوت شان و شوکت بھی نہیں، اور ذرا ان کا جا کے جائزہ لو، مضبوط کتنے ہیں، پکے کتنے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، اذ تستغیثون ربکم، ایسی حالت میں زندہ پیغمبر بھی موجود ہے، لیکن المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہے، علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، انار حیدری بھی نہیں لگا رہے، المدد یا علی بھی نہیں کہہ رہے، زندہ رسول موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید اتنی پکی ہے کہ وہاں پیغمبر ساتھ موجود ہے، لیکن پکارتے کس کو ہیں، تستغیثون ربکم، اللہ نے خود گواہی دی ہے، زندہ پیغمبر بھی وہ بھی پکار رہا ہے ربکم، پیغمبر خود ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، چادر بھی گر جاتی ہے، اور تستغیثون ربکم، پیغمبر بھی رب کو پکار رہا ہے، علی المرتضیٰ بھی رب کو پکار رہا ہے، ابو بکر و عمر بھی رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا یہ ہوتے ہیں المومنون، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں المومنون۔ فرشتے میں نے بھیجے تھے، انہوں نے نہیں، انہوں نے مجھے پکارا تھا، جبریل کو بھی نہیں پکارا، میکائیل کو بھی نہیں پکارا، اور تیرا نام مراد اللہ تو تعویذوں پہ لکھ کے دیتا ہے، یا جبریل یا میکائیل یا فلاں، اور انہوں نے نہیں پکارا، فرمایا صرف مجھے پکار رہے تھے۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ توحید شرط اول ہے، ایمان کی بھی اور جہاد کی بھی۔ ہم مت غلط فہمیوں میں رہو، جو مشرک ہو وہ نہ مجاہد ہے نہ مومن ہے، اس کے ساتھ جہاد فرض ہے، وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا۔ اور مومن کی آگے پھر اللہ نے صفات بیان کی، اور یہی صفات ہیں، ایمان قرآن سے ملے گا۔ فرمایا علی ربہم یتوکلون، پھر اس توحید کی عملی شکل نماز ہے، توحید کی عملی شکل اور صورت نماز ہے، اس لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ ہمارے مخلص فوجی نوجوان بھی سنیں، جو فوج میں مباحث ہیں وہ بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں، پہلے توحید پہ پکے ہو جائیں۔ ہمارا جرنل صاحب خود حافظ ہے، وہ بھی ذرا سنیں کہ توحید پہ پکے رہے اور فوجی نوجوانوں کو مواحد بنا، یہ جو غیر اللہ کی پکاروں والے نعرے ختم کرا اور سب کو اللہ سے مانگنے کا عادی بنا۔ سارا قرآن یہی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو بھی پاک سیاسیوں نے بڑا عجیب پڑھا، اور ادھر ایاک نعبد و ادھر سجدے پاک پتن کی۔ خدا کے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی تو سمجھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہی ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مشکلوں میں پکارتے ہیں، تجھ ہی سے امداد مانگتے ہیں۔ اور پھر یا علی مدد کہے، ایاک نستعین بھی پڑھے، یا پیر مدد بھی کہے،
ایاک نستعین بھی پڑھے، پاک پتن کی چوکھٹ پہ بھی جھک جائے، تجھے ایاک نعبدو کا بھی غدار ہے، ایاک نستعین کا بھی غدار ہے۔ اس لیے قرآن کو سیاسی مقاصد کے لیے پیش مت کرو، قرآن ایمان بنا رہا ہے اور سیاست محمد مصطفیٰ کو پیش کر رہا ہے۔ تم نے طاغوتی سیاست پہ قرآن استعمال کرنا شروع کیا، جو قرآن کا مشن یہ ہے کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا پھر ایمان نصیب ہوگا، طاغوتی بن کے مومن نہیں بنتا۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور دوسری چیز ہے مال، مال میری امانت ہے، فرمایا میری راہ میں وہ مال خرچ کرتے رہتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، یہ مجاہد ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ سورہ انفال نے بیان کیا کہ مجاہدین کے اوصاف کیا ہیں، مجاہد بنتا کون ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان اور توحید ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بدر کی جنگ بیان کی اور بدر کا غزوہ بیان کیا کہ تم ایمان پہ پکے رہ گئے تو یوں میں نصرت کرتا ہوں، فرشتوں کو بھی بھیجتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے جب بدر کے مقام پہ بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا اور ایسی خوارق ظاہر ہوئی کہ وہ سارا ماحول ایسا بن گیا، 313 نہتے مجاہدین سارے مادی قوتوں پہ غالب آ گئے اور فرمایا آج یوم الفرقان بن گیا۔ اس کو یاد رکھنا، یوم الفرقان، یوم الفرقان کا ایک معنی یہ بھی ہے، دو ملک ایک دوسرے پہ حملہ کرتی ہیں، ایک کہتے ہیں میں نے یوں کر دیا، دوسرا کہتے ہیں میں نے یوں کر دیا، اور بدر کا دن ایسا یوم الفرقان بنا کہ مخالف کو یہ کہنے کی جرت بھی نہ ہوئی کہ ہم نے یوں کر دیا۔ ایسی فتح جڑی چٹی دوبارہ تو بھی واضح فتح بالکل واضح فتح، کسی کو دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ فرمایا اور میرے راستے پہ لڑنے والوں ایمان پہ پکے رہ جاؤ، مومن پکے ہو، مدد میں کروں گا، اور مدد بھی ایسی ہوگی کہ میڈیا کے بیانوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ الفرقان کیسے الفرقان بنا؟ پوری کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی اور کفر کو دفن کر دیا۔ بدر میں جو بچ گئے وہ ذلیل ہو کے قیدی بن گئے، اور یہ فرمایا یہ ہے یوم الفرقان۔ آج جو میں نے اپنے نبی کو پتہ دی یہ چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح، آج پتہ چل گیا یوم الفرقان کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ یہ پکار رہے تھے لات منات عزا ہبل کو، اور وہ پکار رہے تھے مجھے۔ اگر لات منات عزا ہبل وہ مشکل کشا ہوتے یا واسطہ فیض ہوتے، ان کے واسطے سے فیض ملتا، فرمایا آج ان کی یہ ذلت نہ ہوتی۔ مجھے پکارنے والے کامیاب ہو گئے، غیر اللہ کو پکارنے والے ذلیل ہو گئے۔ پتہ چل گیا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ بدر کی لڑائی سے یہ بھی واضح ہو گیا اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہو گیا۔ کافروں کا سارا بیانیہ نیچے دم دیا۔ اب آ رہے ہیں قانون، اور یہ سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور اپنی فوج کے لیے بھی ہے، فوجی جوانوں کے لیے بھی ہے۔ ہماری فوج میں اکثر مخلص ساتھی ہیں، موحد ساتھی ہیں، اس لیے ان سے بھی کہوں گا کہ تم بھی اپنی یاری قرآن سے لگا لو، قرآن پڑھو۔ تمہارا جرنل بھی حافظ ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر قرآن پڑھو گے، مودی کیا ہے، نیتن یاہو کیا ہے، امریکہ ٹرمپ جیسا باندر کیا ہے۔ قرآن کو بہادر بنانے والی کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، یہ تو
چڑیوں کو بازوں سے لڑا دینے والی کتاب ہے. چڑی بھی باز سے لڑ جاتی ہے. تم ذرا آؤ تو صحیح نا قرآن کی طرف. قرآن تربیت کیسے کرتا ہے؟ جنگی قوانین بیان کیے, جہاد کے قانون بیان کیے. پہلا قانون آ رہا ہے, 14 قانون سورہ انفال میں بیان کیے. 14 قانون کہ حکومت کے کیا فرائض ہیں, مجاہدین کے کیا فرائض ہیں. اور خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ قرآن اب آ رہا ہے. یہ وہ تازہ کتاب ہے. ایک ایک قانون سنو سورہ انفال میں کہ جہاد اور جنگ کا قانون کیا ہے. پہلا قانون آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو. تم سمجھ جاؤ, ٹائم بڑا کم ہے. پیچھے المومنون تھا نا, مجاہدین کے اوصاف. فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا, اذا لقیتم الذین کفروا, جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے, مٹھ بھیڑ ہو جائے, تمہاری لڑائی ہو جائے. لقیتم الذین کفروا, تب جب تم لڑو ان لوگوں سے کفروا جو توحید کے منکر ہیں. زحفن, اور لڑائی بھی ایسی ہو, زحفن مڑ بھیڑ کرنے والے ہو, رش کرنے والے ہو. زحفن مصدر مبنی للفاعل ذکر کر دی کہ اتنا رش ہو. زحفن ہر طرف پورا لشکر کٹھا ہو اور ڈرونوں کی بارش ہو رہی ہو, میزائلوں کی بارش ہو رہی ہو, اور دشمن تم پہ حملہ آور ہو اور لڑائی ہو رہی ہو. فلا تولوہم الادبار. پہلا قانون سنو, جب لقیتم الذین کفروا, جب کافروں سے تمہاری جنگ ہو تو خبردار خبردار پیٹھ نہیں پھیرنی, پیٹھ نہیں پھیرنی. لا تولوہم الادبار, ادبار کے لفظ میں غیرت دلائی ہے. دشمن کی طرف پیٹھ نہیں کرنی, پیٹھ نہیں پھیرنی, کانڈ نہیں لوامنی. الادبار, بہادر بن کے لڑو. اور فرمایا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا, جو اس دن پیٹھ پھیر گیا اور بھاگ گیا, پیچھے ہٹ گیا. فوجی جوان ہیں, مجاہدین ہیں, وہ لڑ رہے ہیں دشمن سے. فرمایا پیٹھ نہیں دکھانی, میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اگر بھاگ گئے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ میدان جنگ میں جنگی چال کی وجہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہو, جنگی چال چلنی ہو پیچھے ہٹ سکتے ہو, لیکن میدان کو نہیں چھوڑ سکتے. توجہ ہے؟ عجیب بات ہے. مولوی ابھی بھی تقریر کر رہے ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو. سوشل میڈیا کے سرکاری مولوی یہ دشمن سے لقاء کی تمنا نہ کرو. اور مولوی جی کبھی قرآن سے بھی جاری لگا. کیا معنی ہے لا تتمنوا کا؟ پیغمبر کریم نے تو خود تمنا کی ہے, وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا, تو اللہ کے راستے میں شہید بغیر دشمن سے لڑائی کے ہو جائے گا. وَدِدْتُ, پیغمبر تمنا کر رہے ہیں خود. اور جہاد سب سے افضل عبادت ہے. پیغمبر کریم سے صحابی پوچھتا ہے اَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ, کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب جہاد سے بڑا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لم اجد, میں نے پورے اسلام میں اس سے افضل عمل کو نہیں پایا. افضل عبادت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. میڈیا پہ حدیث پڑھی جا رہی ہے لا تتمنوا لقاء العدو. وہ حدیث صحیح ہے, کل بک بک نہ کریں, لیکن معنی تم نے غلط سمجھا ہے.
یہ معنی نہیں. لا تتمنو، سب محدثین نے لکھا اس کا معنی کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے کہ میدان جہاد میں جاؤ. نہیں، یہ آپ نے وہاں فرمایا ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر. حدیث پوری ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر. اور اس کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ تمنا نہ ہو کہ لڑائی کی نوبت ہے دشمن پہلے ہی بھاگ جائے، بہتر یہی ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ دشمن للکارتا رہے اور تم تمنا نہ کرو، دشمن ڈرون بھیجے اور تم تمنا نہ کرو. دشمن پورے دنیا میں تمہیں للکارے اور تم تمنا نہ کرو. یہ معنی کس نے کیا لا تتمنو کا؟ یہ تو پیغمبر کریم میدان جہاد میں فرما رہی ہے. لا تتمنو مطلب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ دشمن اہل ایمان کے جذبہ سے ڈر کے بھاگ جائے اور پیغمبر روب سے مرعوب ہو کے بھاگ جائے. یہ ضروری لڑائی نہیں، مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. اور اگر دشمن ویسے بھاگ جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ لیکن جب دشمن للکار رہا ہو اور دشمن میزائل اور ڈرون سے حملہ کر رہا ہو اور مولوی پڑھ رہا ہو لا تتمنوا لقاء العدو، تو یہ مولوی یہودیوں سے بھی بڑا محرر ہے. اس نے حدیث سمجھی نہیں. اور دوسرا لا تتمنوا کا مطلب ہے تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دشمن کو حقیر نہ سمجھو اور دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو. پوری تیاری کے ساتھ لڑو اور پوری قوت کے ساتھ لڑو. تکبر مت کرو کہ میں یوں کر دوں گا. میڈیا پہ بیٹھ کے ڈینگے مت مارو اور صرف دھمکیاں مت دو، لڑ کے دکھاؤ. صرف زبانی بار نہیں میں ہوں میں ہم یہ کر دیں گے. وہ کسی نے دوسرے آدمی کو تھپڑ لگایا، پہلے گالی دی، اس نے کہا میں تیرے ہڈیاں توڑ دوں گا. جب میں نے جوابی کارروائی کی تو پتہ نہیں تجھے کیا کر دوں گا. اس نے تھپڑ مارا. اس نے کہا چلو آپ کی ہمت ہے تو دوسرا مار. اس نے جوتا مارا. اس نے کہا اب تیری ہمت ہے تو تیسرا مار. اس نے ڈنڈا مارا. اس نے کہا اب مارے گا تو ہم انشاءاللہ جوابی کارروائی کریں. یہ کیا تماشا ہے؟ فرمایا خبردار یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او مجاہدین، او فوجی جوانوں جو مومن ہیں تم میں، ان کی بات ہے، نعرہ حیدری والوں کی بات نہیں، غیر اللہ کو پکارنے والوں کی بات نہیں، اہل ایمان. فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہ ہٹو، بزدل نہ بنو، پھر صرف ڈینگے نہ مارو، صرف دھمکیاں نہ دو، پھر پیچھے ہٹنا جو ہٹے گا فرمایا وہ غداری کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا جہنم ہوگی. یہ پہلا قانون ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنا، بزدل ثابت کرنا اور دشمن کے مقابلہ چھوڑ کے بھاگ جانا اور صرف میڈیا پہ دھمکیاں دینا. فرمایا ایمان والو خبردار، اس سے اسلام کی توہین ہوگی. یہ پہلا قانون ہے. آج اس قانون پہ عمل ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہ پرانی قانون ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جیسا مقدس ملک ہمیں کیا کہتا ہے، برطانیہ جیسا مقدس ملک ہمیں کیا کہتا ہے. حالانکہ امریکہ سے بڑا دجال اور ابلیس کائنات میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا بدمعاش اور دہشت گرد یہ امریکہ اور اسرائیل ہے. آج دیکھو ڈرون کس کے آ رہے ہیں؟ اسرائیل کے. اور یہ ساری شیطانی اصل مقصد یہ ہے مسجد اقصیٰ کو گرانا اور بیت المقدس پہ قبضہ کرنا. اصل یہی مقصد ہے. باقی سارا یہ شو بنا رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں. آج 19 مہینے ہو گئے. اگر آج سے پہلے ہمارے میزائل حرکت میں آتے اسرائیل کے خلاف
تو غزہ کے مسلمان بھی بچ جاتے، پاکستان بھی بچا ہوتا۔ اور ہم نے اس وقت کہا کہ یہ مصیبت تم پہ آئے گی، ہمیں سمجھ آ گئی، تمہاری ایجنسیوں کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ یاد رکھو، یہ مودی کی جنگ نہیں، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ وہی غزہ والی جنگ چل رہی ہے اسرائیل، اور اب وہ گریٹر اسرائیل بنا رہی ہے، اور انہیں خطرہ صرف پاکستان سے تھا، پاکستانی فوج سے تھا، ایٹم سے تھا۔ انہوں نے پاکستان کو ادھر لگا دیا اور خود انہوں نے ادھر آپریشن شروع کر کے گھر بلڈوزر پھیرنے شروع کر دیے اور پورے غزہ پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جہاں کھیل لگا رہے گا، صرف مقصد مصروف کرنا ہے۔ آج بھی ہمارے حکمرانوں میں اگر کوئی مسلمان ہو، اس بات کو سوچے، اگر کوئی ایمان والا ہو بفرض محال، وہ اس بات کو سوچے کہ یہ وہی جنگ ہے غزہ والی، وہی اسرائیل ہے اور وہی امریکہ ہے جس امریکہ کے تم غلام اور نوکر بن کے رہے، آج تم پہ حملہ کروانے والا وہی امریکہ ہے۔ تھوڑی سی بات بلی مر جائے تو امریکہ کا خون آ جاتا ہے۔ ابھی ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان جانے اور ہندوستان جانے، ہم تو ان کے درمیان میں نہیں آتے، پاکستان جانے، ہندوستان تو تمہارے باپ نے تمہیں جواب دے دیا، ان کو بھی ان کو بھی۔ اور خود اصل مقصد یہ ہے، تو اس لیے یاد رکھو، اب جنگ مسلط ہو گئی، اب اگر ہم جواب نہیں دیتے اس مودی کو، اب تو جواب دینا چاہیے۔ خدا کی قسم، ہمارے جرنیلوں کو اور ہمارے ان حضرات کو شہباز شریف سے تو ہمیں امید ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف سے تقریر کی ہمارے وزیر اعظم نے، ہم نے سنی، کہتے شکر الحمدللہ۔ یہ سمجھ نہیں ہے شکر الحمدللہ کس پہ؟ ہندوستان نے حملہ کیا، انڈیا نے حملہ کیا، 26 شہید ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ۔ آگے پتہ نہیں کہ آپ نے پتہ نہیں سنی ہے، اسمبلی کی تقریر ہے، میں نے سنی ہے، میں آج کل سب کو سن رہا ہوں، اسمبلی میں تقریر ہے شکر الحمدللہ۔ پاگل، تجھے یہ بھی کسی نے نہیں سکھایا بھی تعزیت پہ کیا کہا جاتا ہے، خوشی پہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا، اور پھر کارٹون کی طرح صرف ڈانس کر رہا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام۔ وہ اپنے چاچے نے جواب دینا، مودی نو اس کو جواب دے، پتہ چلے۔ تو یاد رکھو، اب جنگ مسلط ہو گئی، اب سب سے پہلے بھارت کو بھی منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور بھارت سے پہلے اب حملہ اسرائیل پہ بھی ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں تو جہاد کا نام لینا چھوڑ دو۔ اگر تم اب بھی اسرائیل پہ بھی حملہ نہ کرو، انڈیا پہ بھی حملہ نہ کرو، اور صرف یہ کہو کہ ہم جواب دیں گے، تو پتہ چل جائے گا۔ کب دیں گے؟ جب شہباز شریف مر جائے گا۔ کب دیں گے؟ جب وہ مونچھوں والا باندر مر جائے گا، رانا ثناء اللہ، اور تمہارا وزیر خارجہ اور یہ سارے چبل کٹھے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے بیان کیا دینا ہے۔ ان کو بیان بھی پہلے لکھ کر دیے جاتے ہیں، اس کو یاد کرو، آج رات کو یاد کر لو، صبح تم نے بیان دینا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو اب اگر جہاد نہیں تو کب جہاد ہوگا؟ اور جہاد کا مقصد یہی ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ تو اس کے لیے سب کو نیت کرنی ہوگی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اب لا الہ الا اللہ والے مقصد پر بچ سکتی، اور تو ہر طرف جہاد تو شروع ہو۔ ابھی کہتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، اور ملا بے حیا، تمہارے دشمن نے تو 19 مہینے پہلے حملہ کیا ہے، ابھی تک لا تتمنوا ہے، ابھی تک تمنا نہ کرو۔ پورا مسلمانوں کا ایک حصہ برباد ہو گیا، غزہ، فلسطین اور سارے ایریے، اور ملا سرکاری تمہیں سبق دے رہا ہے لا تمنا، لا تتمنا، لا تتمنا، بارڈر پہ کرے۔ اب سنو پہلا قانون، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب جنگ کرنی ہو بزدل نہ بنو، گیدڑ نہ بنو، صرف زبانی جمع خرچ نہ کرو،
فرمایا تم آگے آؤ تو صحیح نا، اگر صحیح عقیدے کے ساتھ آگے آئے نا، مارنا میرا کام ہے، دشمن کو مارنا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آؤ میدان میں چلو۔ دوسرا قانون فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اور ایمان والو جہاد کرنا ہے نا، طاغوتی نظام سے توبہ کرو، کفریہ جمہوری نظام چھوڑو، انگریز اور دجال اور شیطان کا نظام چھوڑو۔ جہاد تب ہوگا، میری نصرت تب آئے گی جب اطیعوا اللہ ورسولہ، جب قانون ملک میں اللہ کا چلے گا، محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ جب تک تم اپنے ملک میں اسلامی قانون اور محمدی نظام اس کو نافذ نہیں کرو گے، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اس وقت تک جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد کرنا ہے تو کون سا قانون نافذ کرنا ہوگا؟ یہ میری بات نہیں ہے، سورہ انفال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا قانون، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ، اس کے تابع فرمان بن جاؤ، انگریز کا قانون چھوڑو، طاغوت کا قانون چھوڑو، ابلیس کا قانون چھوڑو، غیر اللہ کے قوانین اور نظام چھوڑو، اور آؤ اور اس کائنات میں ایک ہی نعرہ ہو، اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور جتنے بھی غیر اللہ کے نظام ہیں، طاغوت ابلیس کے، سب کفر کی بنیادیں ہیں۔ ان نظاموں کو اکھیڑ دو اگر جہاد کرنا ہے، میری نصرت لینی ہے۔ فرمایا آؤ، دوسرا قانون ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اس سے منہ نہ موڑنا، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے رہتے ہو قرآن بھی اور محمد کی سنت کا بیان بھی، یہ سنتے رہتے ہو۔ آ جاؤ اسی قانون پر، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، منافقت چھوڑ دو، منافقت چھوڑو، خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جاؤ، اور پکے مومن بن جاؤ، اور محمدی نظام کو لاؤ، قانون محمد مصطفیٰ، اسی کو نافذ کرو، اور منافقت چھوڑو، تب میں اللہ کی مدد آئے گی اور تمہاری لڑائی جہاد بنے گا۔ سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، پھر کہیں غزوہ ہند جا کے بنے گا، اگر وہ بھی کوئی ثابت ہوا تو۔ ہاں بھائی، پہلے نظام شیطان کا، طاغوت کا، اور نعرے جہاد کا۔ لوگوں کو کیوں الو بناتے ہو؟ جہاد تب ہوگا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، اور اللہ رسول کا قانون ہوگا، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، تب جہاد ہوگا، نہیں تو اس کا نام جہاد نہ رکھو، جہاد کے معنی کی تحریف نہ کرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تیسرا قانون، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر اے ایمان والو اپنا معمول اور دستور بنا دو، اور زندگی کا دستور العمل بنا دو، جب جہاد کی طرف تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت ہو، پیغمبر کی طرف سے دعوت ہو، ایسے تو اللہ رسول کی ہر بات ماننی ہے، لیکن جب اللہ رسول کی طرف سے جہاد کا حکم ہو، یعنی شرعی جہاد ہو اور اصول شریعت کے مطابق جہاد ہو، فرمایا اس وقت اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تو فوراً قبول کرو، اور ان کے حکم پہ لبیک کہو۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ اسی جہاد میں تمہاری حیات ہے۔ جہاد میں تمہاری کیا ہے؟ جہاد میں حیات ہے۔ جہاد کرو گے تو زندہ رہو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں جہاد میں موت ہے، قرآن کہتے ہیں لما یحییکم، تمہاری زندگی جہاد میں ہے۔
قوموں کی زندگی جہاد میں ہے، مذہب کی حیات جہاد میں ہے، مسلمان کی حیات جہاد میں ہے۔ فرمایا پیغمبر جب جہاد کی طرف دعوت دے، رسول جب دعوت دے، مطلب یہ ہے جہاد کی شرائط موجود ہوں اور اسلامی طریقہ جہاد ہو، اور پھر تمہیں کوئی اللہ رسول کا نائب بلائے تو فرمایا اس کی استجابت کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے زندگیوں کی بقا۔ آج آنکھوں سے دیکھ لو، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، مسلمان حکمرانوں نے جہاد کو دہشت گردی کہا اور کفر کی آواز میں آواز ملا کر انہی کی بولی بولنے لگے، تو یہ مجاہدین کو خراب کیا، جہاد کو بدنام کیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کفر بدماشی پہ اترا ہوا ہے، اسرائیل ہو تب، امریکہ ہو تب، اور مودی جس کی شکل بھی انسانوں والی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی دربار کا مجاور ہے۔ کبھی آپ مودی کی شکل دیکھیں آرام سے، میں تو پہلی دفعہ دیکھا، میں نے کہا کہ علی اجمیری دربار کا مجاور نہ ہو جا پاک پتن یا کسی منظر کا یا کسی دربار کا یہ پجاری، وہ بھی تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کیوں دکھا رہا ہے؟ تم نے جہاد چھوڑا ہے، جہاد میں تمہاری زندگی تھی۔ وہ وقت بھی تھا نا، وہ بھی تو سپر طاقت تھی روم کی، یہ عیسائی تھے، اور ہیراکل جیسا تکڑا بادشاہ جس نے کسرا کو بھی شکست دی تھی، ایران کے کسرا کو، اتنا پاورفل عیسائی بادشاہ، اور کسرا کو شکست دے کر وہ بیت المقدس پیدل گیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ہیراکل ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کے خط لکھ رہے ہیں۔ وہ خط پڑھو تو لگ پتہ جائے گا اسلام کیا ہے۔ آپ خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ لکھی، اور پھر ایک ہی جملہ سن لو، اسلم تسلم۔ اسلم تسلم، اتنے بڑی سپر طاقت کو مدینہ میں چٹائی پہ بیٹھنے والے خط لکھ رہے ہیں۔ کوئی ظاہری کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں، دنیا نہیں، لیکن وہ بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، اسلم تسلم، دعوت مان لے بچ جائے گا۔ آئے میرا مسئلہ مان لے بچ جائے گا، نہیں مانے گا رگڑا جائے گا۔ یہ خط لکھا جا رہا ہے مدینہ سے۔ آج امریکہ سے فون آ جائے تو تمہارے حکمرانوں کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے انتظار ہوتا ہے کہ بابا امریکہ کیا کہتا ہے، بابا برطانیہ کیا کہتا ہے، بابا فلانا کیا کہتا ہے۔ تو تم نے مسلمانوں کو بھی ذلیل کیا۔ اسلام تو یہ تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے خط لکھنے والوں نے خط لکھا، اور وہ خط جب ہیراکل کے دربار میں پہنچا، حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم جب پڑھنے والے نے خط پڑھ کے سنایا، ہیراکل بادشاہ پسینے میں غرق ہو گیا، اور اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا پیغمبر کا خط سن کر۔ اور کوئی لمبا خط نہیں ہے، 3-4 لینے بخاری کے دوسرے صفحے پہ موجود ہے، پڑھ لو، چند لینے، اسلم تسلم، مسئلہ مان بچ جائے گا ورنہ رگڑا جائے گا۔ ہیراکل سمجھ گیا، 11 سوال کیے، جواب ملے، کہتے یار بات تو وہی ہے تجھے نبی، لیکن حکومت نہیں چھوڑ سکتی، حکومت کی وجہ سے پیچھے ہٹا۔ یہ وہی ہیراکل تھا جس کا سارا ساز و سامان سمیت فاروق اعظم نے اسے الٹا کر دیا تھا۔ یہ وہی ہیراکل ہے، کیسر روح۔ یہ جہاد کی برکت ہے، لما یحییکم، جہاد ہوگا تو حیات ہوگی، اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں اس وقت کہلائی جانے والی، وہ ایک خط 3 لائنوں والا خط پڑھ کے کام بھی رہی ہے اور پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ تو تم نے جب جہاد چھوڑا، ایک کال پہ تمہارے پسینے چھوٹ جاتے، ایک کال پہلے وہ بے غیرت دجال تھا، پرویز مشرف جنرل
شیطان ابلیس اعظم تو ایک کال پہ لیٹ گیا، ایک کال امریکہ کی آئی. تو یہ فرق ہے کہ جب جہاد چھوڑو گے بزدل بن جاؤ گے، جب جہاد چھوڑو گے غیرت ختم ہو جائے گی. جہاد ہی وہ چیز ہے جو ایمان کی غیرت کو برحال رکھتا ہے. جہاد ہی وہ چیز ہے جس سے انسانوں کی زندگیاں محفوظ رہتی ہیں. جہاد ہی وہ چیز ہے جس سے اقوام عالم محفوظ رہتی ہے. اور یہ جہاد یہ پورے دنیا کے امن کا پیغام ہے. آج جہاد کو دہشت گردی کہتی ہے، حالانکہ دنیا کی سلامتی اور امن کا پیغام اس جہاد میں ہے. لما یحییکم، آج آنکھوں سے دیکھا ہے کافر. جہاد جب مسلمان نے چھوڑ دیا، پیغمبر کریم نے یہی تو فرمایا تھا کہ کافر تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پہ لوگ کھانے پہ ٹوٹتی. بلائیں گے، امریکہ تو بھی آ جا، برطانیہ تو بھی آ جا، مودی یہودی تو بھی آ جا، اور وہ گائے کا پیشاب پینے والی نسل وہ بھی آ جائے. کیوں؟ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، نانو یا رسول اللہ، ہم اس دن تھوڑے ہوں گے، قلت کم ہوں گے. فرمایا نہیں ہوگے تو وہ، لیکن وہن ہوگا. وہن دنیا کی محبت، دنیا کے کاروبار، دنیا کا مال، اس میں تم مستغرق ہوگے. اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو پورا کفر ٹوٹ پڑے گا. جہاد کو چھوڑا تو کفر ٹوٹا. آج اگر کافر کے دانت کھٹے کرنے ہیں تو شرعی جہاد کرنا ہوگا اور محمدی نقوش پہ چل کے جہاد کرنا ہوگا. آج بھی ہمارا ملک، ہمارے علماء، ہماری فوج مخلص ہو کر خدا کی قسم اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کا اعلان کر دے شرعی تقاضوں کے مطابق. یہ مودی کیا چیز ہے، یہ اسرائیل کیا چیز ہے. اگر جس طرح اس وقت کیسر و کسرا کے وہ ان کے جو کنگن تھے اور ان کے جو وہ زینت کا سامان تھا وہ صحابہ کے قدموں میں آ گیا، آج اگر پوری دنیا کا کفر تمہارے تلوے چاٹنے میں مجبور نہ ہو تو پھر بات کرنا. ایٹم تمہارے پاس، میزائل تمہارے پاس، اسلحے تمہارے پاس، اور تم اپنے ایٹم کو بچانے کے لیے صرف بیان دے رہے ہو. اب یہ بیان کا وقت نہیں، اور نہ ان جھوٹے ملا کی طرف جاؤ. لا تتمنوا، انہوں نے حدیث کی تحریف کی. اب تو لقاء ہو چکی ہے، اور جب لقاء اور جنگ شروع ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ، پک جاؤ. جب پک جاؤ گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. بزدل بنو گے تو مارے جاؤ گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اس سے بچنا نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہونا اور منافق نہیں بننا. تو اگر اسی اطاعت اللہ، اطاعت الرسول پہ آ جاؤ، ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے مشرک، ساری دنیا کے بے ایمان، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تم ایمان پہ آ جاؤ اور جہاد والے مسئلے پہ آ جاؤ تو یہ ساری دنیا کے کافر، یہ بہرے بھی ہیں، ان کو بہرا سمجھو، اور یہ بکم گونگے بھی ہیں، لا یعقلون، یہ جانتے بھی کچھ نہیں، کہ ہیں بھی شر الدواب، ایسے خنزیر سے بھی بدتر ہے، کتوں سے بھی بدتر ہے. اب خنزیر سے لڑائی ہو اس میں عقل نہیں، انسان غالب ہے یا خنزیر غالب ہے؟ تمہارے پاس اسلحہ ہے تو یہ مودی خنزیر ہے، یہ مودی کتا ہے، یہ ہندو خنزیر اور کتے ہیں، یہ بہرے اندھے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے ہمیں چیلنج کرنے کی؟ لیکن تم تو مسلمان بنو نا، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم تو آؤ نا، اپنے اسلام پہ آ جاؤ. تو اس طرح سمجھو پھر تمہارے خنزیر اور کتوں کو مارنا ہے، ایک ایک پیر پہ ہزار ہزار کتا گرے گا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن بہادر بنا رہا ہے کہ یہ تو انسان کے بچے ہی نہ سمجھو، ان کو سمجھو خنزیر، کتے، بندر. ایک بندر
ایک انسان 1000 بندروں کو آگے لگا کے بھگا سکتا ہے اور تمہارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، تو پھر کیوں پیچھے ہو؟ آؤ قانون پہ آؤ۔ فرمایا اور یا ایھا الذین آمنو، ٹائم پر ہوگی انشاءاللہ یہ قانون آئیں گے اگلے جمعہ پر۔ وآخر دعوانا